بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں آپ سب حضرات نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک وائرل تصویر دیکھی ہوگی، ایک معصوم سی بچی کو اس کا باپ قتل کر دیتا ہے۔ دل دہل گیا یہ منظر دیکھ کر، یہ خبر سن کے کہ ایسے سفاک اور ظالم لوگ بھی ہیں جو بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر میں بہت عرصے سے، میں کیا سب علماء بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک، کچھ جو اسلام نے جو عورت کو بنیادی حقوق دیے ہیں، ہمارا معاشرہ ان حقوق سے عورت کو آہستہ آہستہ محروم کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر ظلم کے پیچھے آخرت پر ایمان نہ ہونے کا جذبہ ہے، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کو اپنے احتساب کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کل عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک دن آئے گا کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا خدا، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ آپ جب مکہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، ہم بھی گئے ہیں، آپ نے وہ قبرستان دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو کبھی جا کے دیکھ لیجئے۔ وہ جگہ آج بھی سعودی حکومت نے نشان لگایا ہوا اس جگہ پہ، جہاں عرب لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور قرآن کہتا ہے جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر ول وجہہ مسودن، سارا دن ذلت سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ تو عرب کے جاہل تھے، جس جاہلیت کو اسلام نے ختم کیا، بیٹیوں کو سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آج کے بھی پڑھے لکھے جاہل ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں، اور یہ تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد آپ نے واقعہ دیکھا کہ اس کو قتل کر دیا، لیکن ماں کے پیٹ میں تو ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں جو بچیوں کو قتل کر رہی ہیں، اور یہ ریشو دنیا میں بڑھ رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مائیں کرواتی ہیں، لڑکا ہے تو پیدا ہونے دو، لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے، اور بعض ملکوں میں تو کروڑوں کی تعداد میں یہ قتل ہو چکا ہے، اور ہمارے کنٹری میں بھی شروع ہو گیا یہ۔ ان بچیوں کا تو کوئی وکیل نہیں ہے، یہ تو پھر بھی ایک بیچاری کی تصویر وائرل ہو گئی، لوگ آنسو بہا رہے ہیں، لوگ اس کے باپ کو ملامت کر رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن جو بچیاں ماں کے پیٹ میں دفن کی جا رہی ہیں، ماں کے پیٹ میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ جیسے زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا، کیونکہ کیس کون لڑتا، باپ دفن کر رہا ہے نا، باپ مار رہا ہے اس کو، کون کیس لڑے گا اس کے حق میں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھو اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ حساب لے گا پورا پورا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ جو بچیاں زندہ دفن ہوئی ہیں، میں ان کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا اور بتاؤں گا، بتا اپنے باپ سے پوچھ کے تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ تو جو لوگ ان معصوم جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے حق تلفی کر رہے ہیں، عورت کمزور اللہ نے پیدا کی ہے، بسا اوقات وہ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ہمارے ہاں تو ظالم مرد کیا کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ظالم مرد اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق سے منع کیا ہے۔ آپ کسی بھی مفتی سے، عالم سے مسئلہ پوچھ لیں، مرنے کے بعد عورت کو وراثت آدھی دی گئی ہے، یہ درست ہے، لیکن اس میں بھی کیا حکمت ہے، اس پہ خرچے، اس پہ ذمہ داریاں بہت تھوڑی ڈالی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 لاکھ روپے وراثت میں ملتا ہے، تو 2 لاکھ میں لڑکے پہ ذمہ داریاں اتنی ڈالی گئی ہیں، وہ 2 لاکھ سارے اس سے خرچ کرائے گئے ہیں، اور بیٹی پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا گیا، اس کی اولاد کا خرچہ اس کے شوہر پہ، خود اس کا خرچہ اس کے ہسبینڈ پہ، اس کے شوہر پہ، تو اس کو 1 لاکھ روپے دے کے بھی بچایا گیا ہے، اور شوہر کو وراثت میں 2 لاکھ دے کے اس سے خرچ کروائے گئے، تو نتیجے کے لحاظ سے عورت کے پاس بچت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلام کے حکام کی گہرائی میں جائیں گے تو اسلام نے ہر جگہ عورت کی رعایت کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ آپ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا۔ اس لیے تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر وراثت ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ ہے، وہ وراثت نہیں ہے، تو اس میں آپ نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا۔ صبح شام ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنی جائیداد ڈیوائیڈ کر رہا ہوں، میں بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں، بیٹی کو کم دے رہا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا آپ
کھانا کھلانے میں آپ نے کبھی یہ فرق کیا کہ بیٹے کو زیادہ روٹیاں کھلا رہے ہیں, بیٹیوں کو کم روٹیاں کھلا رہے ہیں؟ کیا عید بقرعید کے شاپنگ میں آپ نے کبھی فرق کیا کہ لڑکے کے لیے 2 جوڑے خرید رہے ہیں آپ عید پہ اور لڑکی کے لیے 1 خرید رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا تو نہیں کرتے. تو بھائی وہ بھی آپ کی اولاد ہے, تو آپ گفٹ دینے میں بھی آپ کو برابری کرنی پڑے گی, الا یہ کہ کوئی ترجیح کی وجہ ہو. وہ وجہ لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں ہو سکتی, وہ وجہ ضرورت ہو سکتی ہے, خدمت ہو سکتی ہے. اس کے مسائل آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن نارملی آپ کو اولاد میں برابری کرنی پڑے گی. اس میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا یہ شریعت کی نظر میں ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ آیا کہ ایک صحابی آئے کہ میں اپنے 2 بچوں کو 2 میں سے 1 کو گفٹ دے رہا ہوں, دوسرے کو نہیں دے رہا, آپ اس پہ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. تو اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حکم دیا ہے. ایک طرف اگر آپ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ عمل ظلم ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. قرآن میں پوری سورہ نساء ہے, نساء کا مطلب ہی عورتیں, پوری سورت کا نام اللہ نے نساء رکھ دیا, اور کتنی تفصیل سے اللہ نے اس میں عورت کا حق بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے عورت کے مال کا وارث بننا جائز نہیں ہے کہ اس کے مال تم زبردستی گھسیٹ لو, ہڑپ کر لو. کتنے ہمارے گاؤں دیہات ایسے ہیں جن میں لڑکیوں کو وراثت دینے کا معمول ہی نہیں ہے. قرآن تو الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ عورت کا مال نہیں کھا سکتے, ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ان کو دیا کرو, ان کی وراثت دیا کرو. عربوں میں یہ دستور تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے تھے, طلاق دینے کے بعد اسے کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے, اس خوف سے کہ جو کچھ ہم نے مال دیا ہے یہ سارا مال اپنے ساتھ لے جائے گی. قرآن نے جگہ جگہ اس سے روکا, لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو تم نکاح کرنے سے روکو. لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن, تاکہ تم نے جو ان کو گفٹ دیے ہیں یا تمہاری طرف سے جو مال ان کو ملا ہے تم ان کو واپس لے لو. اس نیت سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں کہیں نکاح کرنے سے روکو. آج ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ اپنا دیا ہوا مال تو لیتے ہی ہیں, جو وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کر آئی ہے, طلاق کے بعد اس جہیز پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. عدالتوں میں صبح شام کیس چل رہے ہوتے ہیں, لسٹیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں, کون سا مال اپنے گھر سے لائی تھی, کون سا شوہر نے دیا ہے. کس قدر جہالت کی بات ہے. آپ وہی اس جاہلیت کے ماحول میں رہ رہے ہیں, اسلام سے پہلے جو عربوں کا ایک رواج تھا. آپ تو ایک جو ہے نا کلمہ گو مسلمان ہیں, مسلم گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں, تو ان احکام کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. عرب میں یہ دستور تھا بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی, صحیح مسلم کی آپ حدیث دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی, چھوٹی سی بچی تھی, نواسی بیٹی کی بیٹی, اس کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا ہوا تھا. صحابہ حیران ہوئے کہ یہ منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سید الانبیاء مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرا دی. یہ عمل عام طور پہ نہیں کرتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے اپنے شان مبارک پہ بٹھایا ہے, اور مصلی پہ کھڑے ہو کر پیچھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی. صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ آج یہ کیسا نماز کا انداز ہے. یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے ہیں تو گرنے کا خطرہ تھا, آپ نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے سے اتارا. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن عجیب در عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے دوبارہ قیام کی طرف گئے ہیں تو اپنی نواسی کو ہاتھ مبارک سے اٹھا کے دوبارہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. پوری 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھائی ہیں. شارحین حیران ہیں, محدثین حیران ہیں کہ بھئی یہ عمل جو نبی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا, تو اپنی نواسی کو اتنا پروٹوکول کیوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شارحین حدیث یہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنا. بیٹی کو ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو عرب لوگ نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ ایسا پروٹوکول تو بیٹوں کو نہیں دیتے کہ اپنے بچے کو آپ کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھیں نہیں بلکہ پڑھائیں, آپ امامت کریں. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی اپنی نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا, اتنی عزت دی, تاکہ محدثین جب یہ حدیث بیان کریں
تو مسلمان کا دل لرز جائے کہ تم بیٹی سے نفرت کر رہے ہو، ادھر سید الانبیاء جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ شان مبارک پہ جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا، مصلی رسول جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا، اور نماز جس سے بڑی مقدس عبادت کوئی ہو نہیں سکتی، اور ایسے مقتدی جس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے مقدس لوگ مقتدی ہیں، اس سے خوبصورت محفل کوئی ہو نہیں سکتی، اس محفل میں چاروں رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان مبارک پر اپنی نواسی کو بٹھا کے نماز کی امامت کرتے ہیں۔ تو آپ خدارہ ہوش کے ناخن لیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھانا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں۔ ہبا گفٹ کو کہتے ہیں عربی میں، پینلٹی کو نہیں کہتے، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کر دیتا ہوں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو قرآن بیٹیوں کے لیے بھی گفٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جو چیز تحفہ ہے، خدا کی طرف سے گفٹ ہے، اس گفٹ پہ آپ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیں۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد دیکھیں اگر بیٹی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ کام ان پہ سوٹ شاید کرتا ہو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن جس کو خدا کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے اللہ سوال پوچھے گا، اس کو تو ایسا سوچتے ہوئے بھی دل کو لرز جانا چاہیے۔